السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، میں محمد اسماعیل حسین نوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شریعت مطہرہ کا حکم اور کیوں۔ جیسا کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور داستان کربلا جگہ جگہ لوگوں کو سنایا جا رہا ہے، لیکن ایک بہت ہی خلاصہ کرنے جا رہا ہوں میں کہ میدان کربلا میں پانی موجود تھا کہ نہیں تھا۔ اکثر یہ مشہور ہے کہ 7 دن پہلے یعنی 7ویں محرم کو یعنی 3 دن پہلے ہی پانی کو بند کر دیا گیا تھا، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن تک پیاسے تھے۔ ان کے اقربا اور ان کے گھر والے تمام شہدائے کربلا 3 دن تک پیاسے تھے۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو دوستو، میں اسی کا آج خلاصہ کرنے جا رہا ہوں، اور آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس روایت سے کہ پانی موجود تھا یا نہیں تھا، اور جو مشہور ہے وہ کہاں تک درست ہے اور کہاں تک درست نہیں ہے، آپ یہیں سے پتہ کر لیجئے گا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اور آپ کے انصار پر پیاس کا غلبہ ہوا، تو آپ نے اپنے بھائی عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ 30 گھڑ سوار، گھوڑے پر سوار 30 لوگ اور 20 پیدل 20 مشقیں ان کے ساتھ کر دی اور پانی لانے کے لیے روانہ کیا۔ یہ لوگ رات کے وقت نہر کے قریب پہنچے۔ نافع بن ہلال جلی علم لیے ہوئے سب سے آگے بڑھ گئے۔ ابن حجاج کہنے لگا کہ کون ہے؟ او کیوں آئے ہو؟ نافع نے کہا، ہم تو یہ پانی پینے آئے ہیں جس پر تم لوگوں نے پہرا دیا ہوا ہے۔ اس نے کہا، پانی پی لو۔ کہا، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو پیاس لگی ہے اور ان کے ساتھیوں کو ان کے بغیر ہم ایک قطرہ بھی نہ پئیں گے۔ اتنے میں اور لوگ بھی اس کے سامنے آئے۔ ابن حجاج نے کہا، ان لوگوں کو پانی پلانا ممکن نہیں، ہم اسی کے لیے پہرا دے رہے ہیں۔ نافع کے ساتھ والے جب آگے آئے تو انہوں نے پیدل والے سے کہا، اپنی مشقیں بھر لو۔ پیدل والے جو پیدل گئے ہوئے تھے دوڑ پڑے، سب نے مشقیں بھر لی۔ ابن حجاج نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر حملہ کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عباس بن علی، نافع بن ہلال نے بھی ان پر حملہ کیا، سب کا منہ پھیر دیا، پھر اپنے خیموں کی طرف واپس جانے لگے۔ جتنے بھی ساتھی پیدل گئے ہوئے تھے پیدل سے کہا، نکل جاؤ، اور خود دشمنوں کو روکنے کے لیے ٹھہرے رہے۔ عمر بن حجاج اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر ان لوگوں پر پلٹ پڑا اور ہٹا دیا۔ اصحاب ابن حجاج میں سے ایک شخص پر نافع بن ہلال نے نیزہ کا وار کیا، جس سے اس کو زخم لگا۔ بعد میں وہ پھٹ گیا، وہ مر گیا۔ اور انصار امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پانی سے بھری مشقیں لے کر آئی اور آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے اس روایت میں ہر چند کے پانی لے جانے کے لیے جنگ ضرور ہوئی، لیکن وہ 20 مشقیں پانی امام علی مقام کی خدمت میں پہنچا۔ اس روایت کے روح سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پانی موجود نہ تھا۔ مزید ایک روایت اور بھی آپ سنیے، طبری کی یہ روایت ہے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت زینب آہ و زاری کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ لوگ آپ کو کیا قتل کر دیں گے؟ اور آپ آہ و زاری کر رہی تھی کہ بے ہوش ہو کر گر جاتی ہیں۔ امام علی مقام آگے آئے اور آپ کے چہرے پر پانی چھڑکا۔
جیسا کہ تاریخ طبری جلد نمبر 5 پیج نمبر 420 میں یہ موجود ہے، اور البنایہ والنہایہ میں بھی ایسا ہی ذکر ہے۔ امام عالی مقام نے جب اپنے ساتھیوں کے صف بندی کر دی، پھر آپ اپنے نصب کیے ہوئے خیمے میں واپس آئے اور آپ نے غسل کیا، چونے کی مالش کی، بہت سے کستوری کی خوشبو لگائی۔ پھر آپ کے بعد کچھ عمرہ آئے، انہوں نے غسل کیا، خوشبو لگائی، جیسا کہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 پیج نمبر 189 میں ذکر ہے۔ تو دوستو دیکھا آپ نے، ہدایہ بنایا کی یہ عبارت بالکل صاف بتا رہی ہے کہ امام عالی مقام اور آپ کے بعض ساتھیوں نے غسل کیا۔ اب جب آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے غسل کیا تو پانی بالکل موجود ہی نہ تھا، اس کی کیا حقیقت رہ گئی آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اسی البدایہ والنہایہ میں بھی ہے کہ حضرت امام عالی مقام سے حضرت زینب آہوہ زاری کرتی ہیں اور کہتی ہیں یہ لوگ آپ کو کیا قتل کریں گے، اور آپ آہوہ زاری کر رہی تھی کہ بے ہوش ہو کر گر جاتی ہیں۔ امام عالی مقام آگے آئے اور آپ کے چہرے پر پانی چھڑکا، جیسا کہ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 پیج نمبر 177 میں ذکر ہے۔ تو میرے دوستو یہ روایت ہم طبری کے حوالے سے بھی نقل کیے۔ حضرت زینب بے ہوش ہو کر گر جاتی ہیں، امام عالی مقام آگے بڑھ کر پانی چھڑکتے ہیں، آپ کے چہرے پر غسل کرنے کے لیے پانی بھی، چہرے پر پانی ڈالنے کے لیے بھی پانی ہے، تو کیا پانی صرف پینے کے لیے نہیں تھا؟ یہ سوال آپ پر چھوڑتے ہیں۔ اتنا پانی ہونے کے بعد بھی کیا بچوں کے پینے کے لیے پانی نہ تھا کہ امام عالی مقام کو پانی مانگنے جانا پڑا؟ اور یہ روایت خاص عاشورہ کے دن کی ہے، اور یہ تمام روایت اس بات پر صاف دلالت کرتی ہیں کہ کربلا میں پانی موجود تھا، اور یہ روایت کربلا میں پانی موجود ہونے کی شیعوں کی کتاب میں بھی مذکور ہے۔ جو شیعہ لوگ کتاب لکھے ہیں ان کی کتابوں میں بھی یہ مذکور ہے۔ ملا باقر مجلسی نے مجموع البحار میں 10ویں محرم کی صبح تک وافر مقدار میں پانی کا ذکر کیا، جیسا کہ ان کی کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امام عالی مقام نے اپنے اصحاب سے فرمایا اٹھو پانی پیو، شاید تمہارے لیے یہ دنیا میں پینے کی آخری چیز ہو، اور وضو کرو، نہاؤ، اپنے لباس کو دھو لو تاکہ وہ تمہارے کفن بن سکیں۔ اس کے بعد امام حسین نے اپنے اصحاب کے ہمراہ نماز فجر با جماعت پڑھی، جیسا کہ بحر الانوار جلد نمبر 44 پیج نمبر 217 میں ذکر ہے۔ یہ شیعہ کی کتاب ہے۔ اسی بحر الانوار میں ایک اور مقام پر پانی کی روایت ہے۔ امام عالی مقام کو جب پیاس لگی تو آپ نے حضرت عباس اور ان کے ساتھ کچھ ساتھیوں کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ وہاں یزیدیوں سے لڑائی ہوئی لیکن پانی لے کر واپس آ گئے، جیسا کہ ذکر ہے۔ پھر وہ پانی امام عالی مقام اور آپ کے ساتھیوں نے پیا۔ یہ بحر الانوار جلد نمبر 44 پیج نمبر 253 میں موجود ہے۔ ملا باقر مجلسی جو کہ شیعہ ہے، وہ لکھتا ہے کہ امام عالی مقام کے ساتھیوں کو جب پیاس لگی تو انہوں نے امام عالی مقام سے آ کر پیاس کے بارے میں عرض کی، تو امام عالی مقام نے اپنے ہاتھ میں بیلچہ لیا، خیمہ سے باہر آئے اور 9 قدم قبلہ کی طرف چلے، وہاں ایک بیلچہ زمین پر مارا اور وہاں سے چشمہ شیری آب پانی ظاہر ہوا۔ پھر امام عالی مقام اور آپ کے ساتھیوں نے اس چشمہ سے پانی پیا اور مشکیں وغیرہ بھر لی، جیسا کہ ذکر ہے۔ جلاء العیون میں مترجم جلد نمبر 2 پیج نمبر 222، اسی کتاب کے اسی صفحہ پر یہ روایت بھی نقل ہے۔ امام عالی مقام نے حضرت عباس کو 30 سوار اور 32 پیدل کے ساتھ ہی پانی لینے بھیجا اور وہ لوگ پانی لے کر آئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پانی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 10ویں محرم کو پانی موجود تھا۔ یہ اور سی بات ہے کہ 7 محرم کو پانی نہر فرات میں لینے کے لیے بند کر دیا گیا تھا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 10ویں محرم کی صبح تک پانی موجود تھا۔ ہاں، اس کے بعد پانی ختم ہو گیا ہوگا،
جیسا کہ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کے لیے جو ہے حضرت عباس سے کہے، حضرت عباس بھی پانی لینے کے لیے گئے اور پانی لاتے لاتے جو ہے آپ شہید ہو گئے۔ حضرت علی اکبر نے پانی مانگا، حضرت قاسم نے پانی مانگا لڑائی کے درمیان، تو اس وقت پانی موجود نہیں رہا ہوگا، لیکن 10ویں محرم کی صبح تک پانی موجود تھا، جیسا کہ روایت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کو بڑھا چڑھا کر نہ بیان کریں، بلکہ جتنا کتابوں میں آیا ہے اتنا ہی ہم بیان کریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔